کیا نکاح کے گواہوں کا ثقہ ہونا یہ ضروری ہے یا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ بہتر تو یہی ہے کہ نکاح کے گواہ ثقہ اور عادل آدمی ہوں، لیکن اگر غیر عادل شخص کو نکاح میں گواہ بنا لیا گیا ہے تو اس صورت میں بھی نکاح درست ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْعُدَ مَعَ الْمَرْأَةِ بِلَا أَحَدٍ مِنْ أَصَبْتَهَا وَلَا مَا عَصَبَ فَاسِقٍ وَلَا عِنْدَ شُهُودٍ غَيْرَ عُدُولٍ خُرُوجًا من خلاف الامام الشافعی رحمہ اللہ۔ یہ فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی چوتھی جلد صفحہ 58، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے فتاوی شامی کا، اس کی چوتھی جلد صفحہ 67۔ مزید آگے ہے وشرط حضور شاہدین پھر ولو فاسقین۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے در مختار مع شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی چوتھی جلد صفحہ 73 اور 75 پر ہے، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے چوتھی جلد صفحہ 87 سے صفحہ نمبر 92 تک ہے، اور البحر الرائق جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی تیسری جلد صفحہ 155 پر ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے ان کل من یصلح ولیا او مزوجا لنفسه بنفسه یصلح شاہدا فی النکاح۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 36 مسئلہ نمبر 5453۔ بدائع الصنائع میں ہے واما عدالت الشاہد فلیست بشرط لانعقاد النکاح عندنا فینعقد بحضور الفاسقین۔ یہ بدائع الصنائع کی عبارت ہے دوسری صفحہ نمبر 527 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل اس کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 114 اور 115 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔